نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو ہی ویڈیو تیار ہو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے پارلیمنٹ میں FATF سے متعلق قوانین کا مسئلہ۔ حکومت نے کچھ قوانین تو اپوزیشن کی مدد کے ساتھ منظور کرا لیے، ان کی منت سماجت کی، انہوں نے اس میں اپنی مرضی کی ترامیم بھی کچھ کروا لی، لیکن ایک قانون ہے جس پہ ابھی تک ڈیڈ لاک پایا جاتا ہے۔ سینٹ نے اسے مسترد کر دیا ہے، قومی اسمبلی سے حکومت اس بل کو منظور کرا چکی ہے۔ یہ بل ہے اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل 2020۔ یہ بل اس کے تحت کچھ خوفناک قسم کے اقدامات ہیں کہ کسی کو اگر لا انفورسنگ اتھارٹیز اٹھا کر لے جائیں تو اس کی کسی قانونی عدالت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قانونی عدالت سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک خاص مدت تک وہ اسے اپنی تحویل میں رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کا قانون جو ہے شاید ہی دنیا کے کسی ملک میں ہو، کسی مہذب ملک میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں اس طرح کے قانون نافذ ہو جاتے ہیں۔ اپوزیشن نے اس کو مسترد کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب اپوزیشن نے باقی قوانین منظور کر لیے تو وزیر خارجہ نے سینٹ میں اپوزیشن کی تعریف کی اور اپوزیشن کردار کو سراہا، لیکن جب یہ اینٹی منی لانڈرنگ کا جب بل سینٹ میں آیا، مسترد ہو گیا، تو حکومت نے اپوزیشن کو مودی کے ایجنڈے کے مطابق کام کرنے کی تانے دینے شروع کر دیا، الزامات لگانے شروع کر دیے، اور یہ کہا کہ اپوزیشن اور بھارت ایک پیج پر ہیں۔ اور اسی طرح وزیر اعظم عمران خان نے بعض اہم اجلاسوں میں بھی اپوزیشن کو اسی طرح رگیدا۔ بہرحال اپوزیشن کسی ایسے بل کا حصہ نہیں بننا چاہتی جس کا کل اسے بھی تانا ملے اور جب اس کے بعد اس کی بھی ذمہ داری ہو کہ اس نے ایک ایسا کالا قانون منظور کر لیا ہے جس میں لوگوں کو اٹھا کے لے لیا جائے تو انہیں پتہ نہ لگے کہ کدھر لے گئے ہیں اور کوئی عدالت ان کے بارے میں بحث پرس نہ کر سکے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ جب انہوں نے دوبارہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس حکومت نے بلائے تو حکومت نے بغیر تیاری کیے اناؤنسمنٹ کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور وزیر اعظم سے ملے تو وزیر اعظم نے حکم جاری کر دیا کہ فوری طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلائے جائیں اور تاکہ FATF کے بارے میں قانون سازی کو مکمل کیا جائے۔ لیکن چونکہ جو بل مسترد ہو چکا ہے سینٹ سے، وہ تو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے ہی منظور ہوگا۔ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں بھی یہ صورتحال ہے کہ حکومت کے پاس 8 ووٹ کم ہیں اور ایک رسک ہے حکومت کا، وہاں بل جائے گا تو کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہاں سے منظور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو توڑ دیا جائے، کچھ لوگوں کو غیر حاضر ہونے پر مجبور کیا جائے اور حکومت 2-4 ووٹوں کی اکثریت سے وہاں سے بل پاس کرا لے، لیکن یہ رسک لینے کے لیے حکومت اب تیار نظر نہیں آتی۔ اس لیے حکومت نے جب ہوم ورک کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے 1 ہفتے کے لیے اجلاس یہ کہہ کر ملتوی کر دیا کہ MNAs اور سینیٹرز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں، اس لیے اجلاس 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ یہ تو بالکل ہی کوئی جواز ہی نہیں تھا اجلاس پہلے بلانے کا اور پھر اگر بلا کر پھر ملتوی کرنے کا۔ مطلب اس طرح کے حکومت بعض اقدامات کرتی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی ایک قدم اٹھا لیتی ہے، پھر بعد میں اسے خیال آتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔
اب حکومت کو ایک بار پھر اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑیں گے، اس میں سے اپوزیشن کے وہ اعتراضات دور کرنا پڑیں گے جن کی وجہ سے اپوزیشن اس بل کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے FATF سے متعلق متعدد قوانین تو منظور کرا لیے، اور جو وہ قانون اب منظور کرانا چاہتے ہیں اسے باہمی اتفاق رائے سے منظور کرانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کل یہ قانون آج کی حکومت اپوزیشن میں بیٹھی ہو تو اس کے خلاف استعمال ہو۔ یہاں تو پاکستان میں قانون بنایا ایک خاص نیک مقصد کے لیے ہوتا ہے، لیکن بعض وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ قانون سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ نیب کے ہاتھوں جتنا لوگوں کو تنگ اور پریشان کر چکی ہے موجودہ حکومت، اب تک اس کا مرحلہ جی نہیں بھرا۔ اب وہ چاہتی ہے کہ مزید عرصہ جو حکمرانی کریں تو وہ اس قانون کی تحت لوگوں کو گرفت میں لا کر اور اپنی مرضی کی ان پہ حکومت مسلط کیے رکھیں اور انہیں دبا کر رکھیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ماضی میں میرے تجربات ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جن حکومتوں نے جبر کے ذریعے، جن حکمرانوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اپنے سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگا کر حکومت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ بالآخر ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، بالآخر ان کی حکومتیں ختم ہوئی ہیں، بالآخر ان کے انجام دردناک انجام ہوئے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے حکومت اور اپوزیشن مل کر اس ملک میں جمہوری نظام کو استحکام کے ساتھ چلائیں، ورنہ یہ میں اس طرح کی لڑائی بالآخر جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ شکریہ۔